مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، اور جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہوں منکر قرآن اور اصحاب رسول کے، ارے میں ان منکروں کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے. اور حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم. زنداں کے در و بام ہیں دیرینہ شناساں، پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، سیاسی اور سماجی شخصیات، زعماء ملت، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں. اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب جلوہ افروز ہیں. شہزادہ اہل سنت مولانا معاویہ اعظم صاحب، حضرت مولانا عبدالغفور جنگوی صاحب، دیگر زعماء موجود ہیں اور اپنی اپنی گفتگو آپ حضرات کے سامنے فرما چکے ہیں. شعراء اور کلام پڑھنے والے بہت خوبصورت کلام آپ حضرات کے سامنے پڑھ چکے ہیں. رات کا بہت سارا حصہ گزر چکا ہے. آپ حضرات بہت دیر سے یہاں علماء اور خطباء کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. مجھے آپ کی تھکاوٹ اور آپ کے بہت دیر سے بیٹھے رہنے کا بھی احساس ہے. میں آپ کا زیادہ وقت بھی لینا نہیں چاہوں گا، چونکہ بطور آزمائش امتحان کے میں یہاں اس وقت کھڑا ہوں. حضرات قائدین دین تشریف فرمائیں. کوشش کروں گا کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر سکوں، لیکن میں جب سے یہاں کر بیٹھا ہوں اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سامنے لوگ کھڑے ہیں. میں کئی بار سوچتا رہا
کہ نہ معلوم نیچے دریا نہیں ہے یا ان کے کپڑوں کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے یہ حضرات اتنی مشکل میں کھڑے ہیں۔ میرے خیال سے انہیں اس مشکل سے خود بخود نکل جانا چاہیے تھا، لیکن کوئی بات نہیں، جب کوئی کسی غلطی میں چلا جائے خود نہ سمجھ رہا ہو تو اسے کچھ سمجھا دینا چاہیے۔ عین ممکن ہے سمجھا دینے سے سمجھ جائے، اور بعض سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو اشاروں سے ہی سمجھ جاتے ہیں۔ میں نے بھی آپ کو بیٹھنے کا کہا نہیں ہے، میں نے ایک بات کی ہے، آپ جنگ کے لوگ بہت سمجھدار ہو، آپ جنگ کے لوگ بہت سمجھدار ہو، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، میں نے صرف ایک بات کی ہے، آپ سب بیٹھ گئے ہیں، سمجھدار انہی کو کہتے ہیں۔ اور ابھی جب آپ بیٹھ گئے ہو، ابھی اسٹیج والوں سے میں پوچھتا ہوں، بتاؤ یہ مجمع بڑا ہے یا گھٹا ہے؟ نظم اسی کو کہتے ہیں۔ اور جب نظم سے اٹھ کر 4 آدمی کہیں کھڑے ہو جاؤ گے تو خواہ اس جلسے پہ تو اثر نہیں پڑے گا، ان کی صحت پہ اثر پڑے گا۔ تو یہ جو آپ کھڑے ہو گئے، اتنی دیر تھکو گے، تھکنے کے بعد کچھ دیر بعد جو بیٹھو گے تو ابھی سے بیٹھ جاؤ، یہ سارے تو اب تمہارے احترام میں کھڑے نہیں ہو سکتے، ان نے تو جلسہ سننا ختم ہوگا تبھی کھڑے ہوں گے۔ میں نے آپ کو بیٹھنے کی بات کی اور آپ لوگ بیٹھ گئے، جزاک اللہ۔ مجھے امید ہے جب بھی کوئی ہمیں سمجھائے، کسی اور کو سمجھائے، اسے سمجھ جانا چاہیے، بیٹھ جانا چاہیے، بات تفصیل سے سننی چاہیے، اور نظم کے اندر بد نظمی پیدا نہیں کرنی چاہیے، تاکہ تسلسل نظم کا چلتا ہے وہ چلتا ہی رہے۔ عنوان بڑا خوبصورت ہے اور وہ ہے حمد و نعت، اور اس کے بعد سیرت النبی۔ مجھے یاد پڑتا ہے، میں آج سے کچھ 1-2 سال قبل یہاں آپ کی اس محفل میں آیا تھا، 2 سال تک نہیں آ سکا۔ اس میں نے حمد و نعت کے عنوان پہ کچھ گفتگو کی تھی، یہ بتایا تھا کہ حمد کس نے کہی، پھر نعت کس نے کہی، پھر حمد و نعت دونوں کس نے کہی۔ چونکہ یہ بات آپ سن چکے ہیں، میں دوبارہ اسی بات کو دہراؤں گا تو آپ کہیں گے مولوی صاحب جب آتے ہیں یہی سناتے ہیں۔ آج کسی اور طریقے سے شروع کرتے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ سب کی توجہ ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ بس تھکا ہوا ہمارے پاس آتا بھی نہیں ہے، تھوڑا آگے چلیں گے، بات آپ کو سمجھ آتی رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیا ہے؟ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو، آنے والے لوگوں کو یہ بات بتاؤ، پڑھاؤ، ان کے دل و دماغ میں بٹھاؤ، ان کے اس عقیدے کو بار بار دہراؤ، روزانہ اپنے گھر میں اس کا تذکرہ کرو، روزانہ دکان پہ اس کا تذکرہ کرو، روزانہ بازار میں اس کا تذکرہ کرو، چوک چوراہے پہ تذکرہ کرو، ہر محفل میں یہ تذکرہ کرو، ہر جگہ میں یہ تذکرہ کرو، اور تذکرہ یہ کرو کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور آخری نبی ہیں۔ پھر آپ یہ کہو کہ حضور خاتم النبیین ہیں، پھر آپ یہ کہو حضور خاتم المعصومین ہیں۔ یہ عقیدہ بھی لوگوں کو بتاؤ کہ حضور خاتم النبیین ہیں، یہ عقیدہ بھی بتاؤ حضور خاتم المعصومین ہیں۔ اللہ کے اس حبیب کے بعد اب کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے، یہ آخری نبی ہے۔ آپ سے پہلے بہت سارے نبی آئے، نبی کے بعد پھر نبی آئے، نبی کے بعد پھر نبی آئے، رسول کے بعد پھر رسول آئے، پیغمبر کے بعد پھر پیغمبر آئے، سلسلہ چلتا رہا۔ چلتے چلتے سلسلہ حضور تک پہنچا۔ جب حضور آ گئے تو دروازہ نبوت کو بند کر دیا۔ جب دروازہ نبوت بند ہو گیا تو اعلان کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ قرآن نے بھی کہہ دیا آپ آخری نبی ہیں، نبی علیہ السلام نے بھی کہہ دیا میں آخری نبی ہوں، امت بھی ساری کہتی ہے یہ آخری نبی ہے۔ آج تک عقیدہ
کہ یہ آخری نبی ہے، مذہب بھی یہی ہے یہ آخری نبی ہے، تسلسل بھی یہی ہے کہ یہ آخری نبی ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ آخری نبی ہے، بنتا بھی یہی ہے کہ یہ آخری نبی ہے ہی یہ کہ یہ آخری نبی ہے۔ اس نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور اس کی نبوت نے قیامت تک رہنا ہے، اور اس نبی نے تھوڑی عمر یعنی 23 سال گزار کے دنیا سے جانا ہے، مگر تسلسل نبوت نے باقی رہنا ہے، پیغام نبوت نے باقی رہنا ہے، اعلان نبوت نے باقی رہنا ہے، سیرت رسول نے باقی رہنا ہے، صورت رسول نے باقی رہنا ہے، فضیلت رسول نے باقی رہنا ہے، اور منقبت رسول نے باقی رہنا ہے، اور عزت رسول نے باقی رہنا ہے، اور عظمت رسول نے باقی رہنا ہے، اور دین رسول نے باقی رہنا ہے، اور شریعت رسول نے باقی رہنا ہے، ادائے رسول نے باقی رہنا ہے، وفائے رسول نے باقی رہنا ہے، بقائے رسول نے باقی رہنا ہے، بات رسول نے باقی رہنا ہے، نعت رسول نے باقی رہنا ہے، رحمت رسول نے باقی رہنا ہے، عظمت رسول نے باقی رہنا ہے، گفتگو رسول نے باقی رہنا ہے، بیان رسول نے باقی رہنا ہے، بیانیہ رسول نے باقی رہنا ہے، جستجو رسول نے باقی رہنا ہے، محنت رسول نے باقی رہنا ہے، صبر رسول نے باقی رہنا ہے، اثر رسول نے باقی رہنا ہے، تاثیر رسول نے باقی رہنا ہے، جذبہ رسول نے باقی رہنا ہے، ادائے رسول نے باقی رہنا ہے، کردار رسول نے باقی رہنا ہے، گفتار رسول نے باقی رہنا ہے، آواز رسول نے باقی رہنا ہے، صدائے رسول نے باقی رہنا ہے، تذکرہ زلف رسول نے باقی رہنا ہے، تذکرہ چہرہ رسول نے باقی رہنا ہے، قدم رسول کی آہٹ نے باقی رہنا ہے، پیغمبر کے بچپن کی باتوں نے باقی رہنا ہے، پیغمبر کی باتوں نے باقی رہنا ہے، نبی کی گفتگو نے باقی رہنا ہے، پیغمبر کے لفظوں نے باقی رہنا ہے، جملوں نے باقی رہنا ہے، الفاظ نے باقی رہنا ہے، پیغمبر کے پیار نے باقی رہنا ہے، عقیدت نے باقی رہنا ہے، الفت نے باقی رہنا ہے، طہارت نے باقی رہنا ہے، اظہار نے باقی رہنا ہے، اقرار نے باقی رہنا ہے، اعلان نے باقی رہنا ہے، پیغمبر کے منشور نے باقی رہنا ہے، دستور نے باقی رہنا ہے، ضابطے نے باقی رہنا ہے، حیات نے باقی رہنا ہے، رمق نے باقی رہنا ہے، روشنی نے باقی رہنا ہے، کرن نے باقی رہنا ہے، اداؤں نے باقی رہنا ہے، رانائیوں نے باقی رہنا ہے، بلائیوں نے باقی رہنا ہے، اور پیغمبر کی ہر شخص نے باقی رہنا ہے، ہر چیز نے باقی رہنا ہے، وجود کے ہر حصے کی ہر بات میں باقی رہنا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ جنگ کے لوگوں ایک جملہ کہہ کر بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، پیغمبر نے کہا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، قرآن نے کہا یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، فقہا نے کہا یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، مفسرین نے کہا یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تقوی طہارت والوں نے کہا یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میں ایک تاریخی جملہ کہتا ہوں، نبی کوئی نہیں ہے، نبی آئے گا کوئی، نبی آئے گا کوئی نہیں، نبی آ سکتا نبی نہیں، اس کی ہر چیز کو باقی رہنا ہے، ہر چیز نے قیامت تک رہنا ہے، موجود رہنا ہے، اس کی سیرت صورت فضیلت منقبت میں سے کوئی چیز مٹ نہیں سکتی، کٹ نہیں سکتی، جھک نہیں سکتی، ختم نہیں ہو سکتی، بے بندے زمین نہیں ہو سکتی، اسے بند نہیں کیا جا سکتا، چھپایا نہیں جا سکتا، اس پر مٹی نہیں ڈالی جا سکتی، پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، ہر چیز باقی تھی باقی رہے گی، یہ تسلسل قیامت تک رہے گا، سورج کی طرح روشن رہے گا، چھپی ہوئی بات نہیں رہے گی، توجہ چھپی ہوئی بات نہیں رہے گی، چھپا ہوا پیغام نہیں رہے گا، کسی اور بکسے میں کسی اور کمرے میں بات نہیں رہے گا، کسی غار اور مزار میں یہ تصویر اور تصور یہ جذبات اور خیالات چھپے ہوئے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ظاہر ہوں گے۔ کہنے والے نے کہا یہ کیسے ہوں گے؟ میں نے کہا کھلے ہوئے ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، لگے ہوئے ہوں گے، پھیلے ہوئے ہوں گے، دمدار ہوں گے، تیز ترین ہوں گے، خوشبودار ہوں گے، مہک والے ہوں گے، شرق میں ہوں گے، غرب میں ہوں گے، شمال میں ہوں گے، جنوب میں ہوں گے، ہواؤں میں ہوں گے، فضاؤں میں ہوں گے، عرب میں ہوں گے، عجب میں ہوں گے، پہاڑوں میں ہوں گے، دریاؤں میں ہوں گے، سمندروں میں ہوں گے، فضاؤں میں ہوں گے، یہ تذکرے دنیا کے ہر مقام پر رہیں گے۔ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ آخری رسول ہے، اس کے بعد رسول کوئی نہیں آئے گا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے نبی کیوں نہیں ہوگا، رسول کیوں
کیوں نہیں ہوگا؟ پیغمبر کیوں نہیں ہوگا؟ میں نے جواب میں کہا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کیوں نہیں ہوگا؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے۔ حضور کیا ہے؟ کیا ہے بھائی، کیا ہے؟ صفات اور بہت ہے، میں اس طرف چلا جاؤں گا تو 15 منٹ اور لگ جائیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں حضور کیا ہے؟ آخری نبی ہے۔ مرد کو بتاؤ، عورت کو بتاؤ، حکمران کو بتاؤ، تاجر کو بتاؤ، گھر کو بتاؤ، بازار کو بتاؤ، کوئی فرد ایسا نہ رہے جس کو عقیدہ پختہ یاد نہ ہو جائے، ہر لمحے اس کی زبان پر ہو کہ حضور آخری نبی ہے۔ جب آخری نبی کہیں گے تو آپ عقیدہ بتاؤ یہ خاتم النبیین ہے۔ جب آپ خاتم النبیین کہو تو لازم ہے، جب خاتم النبیین کہیں گے تو خاتم المعصومین خود بخود ہوگا اور اس کا انکار نہیں ہوگا۔ لیکن ہو سکتا ہے کسی کو کوئی تکلیف، پریشانی، مرور پیدا ہو اور کوئی سازش کا دروازہ کھولے اور کھول کر ختم نبوت کا منکر بن کر اگر یہاں سے نہیں آ سکتا تو وہاں سے آنا چاہے، کوئی کہیں سے بھی آنا چاہیے۔ ہم تو ابو بکر کے ماننے والے ہیں، کوئی کہیں سے بھی آئے گا ہم تو کھڑے رہیں گے نا۔ ارے کیسے کھڑے رہیں گے؟ ہمیں یہ انداز ابو بکر نے بتایا، یہ آخری نبی ہے۔ ارے آخری نبی ہے تو کیا ہوا کہ اس کی حفاظت دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی کرنی ہے۔ دشمن ختم نبوت کہیں سے بھی فار کر کے حملہ آور ہو سکتا ہے، ڈنگ مار سکتا ہے۔ ابو بکر اگر ڈنگ مار سکتا ہے تو کیا کرے؟ فرمایا نبوت کی طرف جتنے سوراخ کھلے ہونا ان سب سوراخوں کو بند کرتے چلو، سب سوراخوں کو بند کرتے چلو۔ ابو بکر ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، ہم کیسے بند کریں؟ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، ہم کیسے بند کریں؟ کہ تمہارے پاس کچھ نہ ہونا، چادر ہوگی، اپنی چادر کو پھاڑ ڈالو، کپڑا ہوگا، اپنے کپڑے کو پھاڑ ڈالو، پھاڑنے کے بعد اس سوراخ میں بھی ڈالو، 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 سارے سوراخ بند کر دو۔ آج کہنے والا مجھے کہتا ہے مولوی صاحب سارے ٹھیکے آپ نہیں لیے ہیں، ہر ایک کے خلاف بول کھڑے ہوتے ہو، آپ کا عنوان یہ ہے۔ میں نے کہا میں صدیق کا ماننے والا ہوں، مجھے ابو بکر نے انداز ہی یہ بتایا سوراخ کوئی بھی ہو اس کا رخ نبوت کی طرف ہو تو چین سے، سکون سے اور رات سے نہ بیٹھنا، سونا چھوڑ دینا، جاگ کر بیٹھ جانا، لیٹنا بھی مت، لیٹنا بھی مت، آنکھ بھی بند مت کرنا، آنکھ چمکانا بھی مت، آنکھ کو بند کرنا دور کی بات، چمکے بھی نہ، تیار رہنا، نگاہیں ادھر بھی رکھنا، ادھر بھی رکھنا۔ میں نے کہا ابو بکر مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا ابو بکر مسئلہ کیا ہے؟ ابو بکر جواب دیتے مسئلہ نبوت کا ہے، مسئلہ ختم نبوت کا ہے، ہر چیز پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ چادر پھاڑ، شرابوں میں رکھ۔ ابو بکر اگر چادر رکھتے رکھتے چادر ختم ہو جائے، شراخ بہت ہو، اس لیے کہ ضدی بہت ہے، اس لیے کہ جھوٹے بہت ہے، اس لیے کہ فتنے بہت ہے، اس لیے کہ شرارتیں بہت ہے، اور شرارتوں سے وہ نیا سوراخ کھول دیں گے۔ پھر کیا کرے؟ کہ چادر پھاڑ کر رکھ دے، جب چادر نہ بچے پھر اپنی ایڑی کا سوراخ پر رکھ دے اور رکھ کر بتا دے جان تک سوراخ پر رکھی جا سکتی ہے مگر سوراخ چھوڑا جا سکتا نہیں ہے۔ حق نواز کے شہر والوں میرا جملہ سننا، جان دی جا سکتی ہے مگر سوراخ کھلا چھوڑا جا سکتا نہیں ہے۔ اپنا پہلو میں اپنی ایڑی کو وہاں دے دو، اللہ کے محبوب اگر ایڑی دے دیں گے دشمن اشار ہے، دشمن
چلاک ہے، دشمن سازشی ہے، دشمن شرارتی ہے، وہ پروپیگنڈا کرے گا، لوگ جنگ بھیجے گا، اس کی گلیوں میں ان کا قیام کروائے گا، اس کے گھروں میں انہیں گھر لے کر دے گا، وہ کہے گا احمد لدھیانوی نے اپنا پاؤں اس سوراخ پہ رکھا ہوا ہے، اسے بے چینی تو ہوگی، اسے تکلیف تو ہوگی، اس کے اندر آگ تو لگے گی، اس کا دل تو پھٹے گا، پیٹ تو پھولے گا، پیشاب تو بند ہوگا، تکلیف میں تو آئے گا، اسے دیکھ کر ہٹانا چاہے گا، اس نے پاؤں رکھا ہے، وار کرے گا۔ ابو بکر نے بتا دیا وار کرے تب، انتظار کرے تب، پیار کرے تب، بے قرار ہو تب، سراغ نہیں چھوڑنا، سراغ نہیں چھوڑنا، سراغ نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے رسول کے محبوب سراغ پہ پاؤں جو رکھے، وہ مسئلہ نبوت کا ہے، ختم نبوت کا ہے، کوئی ختم نبوت کی بات کر کے اس سراغ سے آئے تب بھی روکو، کوئی معصوم کے معنی میں 12 کو لا کر ختم نبوت پر حملہ آور ہو اسے بھی روکو، اور نبوت پر وار کرنے کے جواب میں میدان میں آنے والوں میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، تمہیں سلوٹ مارتا ہوں، تمہاری عزتوں کو سلام کرتا ہوں، تمہاری قربانیوں کو سلام کرتا ہوں، تمہارے استعمال کو سلام کرتا ہوں، تمہیں عصمتوں کو سلام کرتا ہوں۔ تم نے کپڑا سوراخ میں رکھ دیا ہے، لیکن حق نواز نے سوراخ میں پاؤں رکھ دیا ہے۔ تم کپڑا رکھ کے قابل رشک ہو، وہ پاؤں رکھ کے کتنا قابل رشک ہے۔ تم نے پسینہ دیا ہے، اس نے لہو دیا ہے، تم نے بات کی ہے، اس نے دعوت دی ہے، تم نے اپنے آپ کو پیش کیا، اس نے اولاد تک کو پیش کر دیا، ساتھیوں رفقا سب کو پیش کر دیا۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت کہے گا، ہم کھڑے ہیں، خاتم المعصومین کہے گا، ہم کریں گے جس سراغ سے جب بھی کوئی حملہ آور ہوگا حق نواز کے چیتے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ جب حق نواز کا نعرہ حق نواز والا لگاتا ہے، اس کے زمانے کا جب تک سورج چاند رہے گا جنگی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا جنگی تیرا نام رہے گا، سپاہی صحابہ زندہ باد، میرے سپاہی صحابہ زندہ باد۔ توجہ، تم جوانوں کو کیا کہو گے، یا تو بوڑھوں کا یہ حال ہے۔ حضور آخری نبی، اونچی اونچی، آخری معصوم ہے، آخری معصوم کو کبھی دعوت دینے کی ضرورت پڑی؟ معصوم کو کبھی دعوت دینے کی ضرورت پڑی؟ کہ جو نبی دنیا میں آئے ہیں ان کو کس نے دعوت دی ہے؟ بھائی کون جا سر اللہ تو انڈیکیٹر ہے، گل لگے بد نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ میرے عنوان کو دوسرے لوگ پہ لے آیا، اگر آپ سمجھے تو، اور میں نے کہا ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار ہیں، اور یہاں تو رہتے ہی سمجھدار ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جناب معصوم کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں، معصوم تو معصوم ہوتا ہے، معصوم تو جتنے نبی آئے، کیا نبیوں کو کسی نے دعوت دی کہ ذرا اوروں کو دعوت دیتے؟ معصوم اوروں کو بتاتے، وہ کسی کو وہ اوروں کو بتاتے، اس کو کوئی نہیں بتاتا۔ معصوم اوروں کے لیے آتا ہے، معصوم کے لیے کوئی نہیں آتا کہ یہ معصوم ہے جاؤ جا کر انہیں پڑھاؤ۔
یہ معصوم ہیں، جاؤ جا کر انہیں پڑھاؤ. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. انہیں جا کر پڑھاؤ، تزکیہ نفس کرو، ان کے قلوب کو صاف کرو، ان کے دلوں کو صاف کرو، ان کے دلوں کو مزین کرو، انہیں صاف شفاف کرو، انہیں تیار کرو، انہیں بیدار کرو، انہیں ہوشیار کرو، انہیں جا کر تعلیم دو. بابا وہ تو پیدا ہی معصوم ہوا ہے، اور جو معصوم پیدا ہوا کرتا ہے اسے تیری دعوت کی یا کسی اور کے دعوت کی ضرورت نہیں ہے. جب تک ضرورت تھی معصوم آتا رہا اور معصوم آ کر بتاتا رہا. اب میرے بعد یہ آئے گا، یہ بتائے گا، یہ آئے گا، یہ بتائے گا. معصوم دعوت دیتا رہا. اب آخری معصوم آیا. آپ کے بعد کسی نے معصوم نہیں ہونا، اس لیے نبی بھی آپ آخری ہیں، معصوم بھی آپ آخری ہیں. اب ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والے جسے تو نے نبی بتایا، تجھ سے پوچھتا ہوں بتا اس نے پڑھا کس سے ہے؟ اس کا استاذ کون ہے؟ وہ بیٹھا کس کے پاس ہے؟ اس نے زانو تلمیذ کس سے دے کیا ہے؟ اسے لکھنا کس نے سکھایا؟ اسے پڑھنا کس نے سکھایا؟ جب تو کہے گا اسے فلاں نے سکھایا، پھر میں کہوں گا جسے کوئی اور سکھائے وہ نبی بھی نہیں ہوتا، معصوم بھی نہیں ہوتا. اسی لیے تو نبی کو امی کہا جاتا ہے. یہ کسی اور کی طرف سکھ جائے تو یہ عیب ہو جائے گا، نبی کی طرف جائے تو کمال ہو جائے گا. اور نبی امی ہے اس لیے کہ نبی نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، اور نبی پڑھنے نہیں آتا، پڑھانے آتا. معصوم پڑھنے نہیں آتا، پڑھانے کے لیے آتا. حضور آخری نبی، آخری معصوم بن کر آئے. نہ اب آپ کے بعد کوئی نبی ہے نہ کوئی معصوم ہے. کیوں؟ سبھی کو اس سے پڑھ رہے ہیں، سبھی کو تو یہ پڑھا رہا ہے. جنہیں پڑھایا جائے وہ معصوم اور نبی نہیں ہوا کرتے. علی دیکھ پڑھ رہا ہے، عمر دیکھ پڑھ رہا ہے، ابو بکر دیکھ پڑھ رہا ہے، عثمان دیکھ پڑھ رہا ہے. جا جا کر گھر کا نظارہ کر، فاطمہ پڑھ رہی ہے. جا جا کر دیکھ، حسن پڑھ رہا ہے، حسین پڑھ رہا ہے. گود میں پڑھ رہے ہیں، دل میں پڑھ رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں، نبی سے پڑھ رہے ہیں، کندھوں پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آ کر پڑھ رہے ہیں. اور معصوم کبھی پیچھے نہیں ہوا کرتا، معصوم تو ہمیشہ آگے ہوا کرتا ہے. معصوم نہیں پیچھے ہوتا ہے. جب دوسرا معصوم آگے ہو وہ دیکھ وہ پیچھے کرے. پتا چلا حضور کے بعد نبوت بھی ختم ہے، نبوت بھی ختم ہے، معصومیت بھی ختم ہے. اب حضور آخری نبی بھی ہے اور آخری معصوم بھی ہے. اب اگلی بات، تھکے تو نہیں ہو؟ آپ کہو یا نہ کہو 3 بج رہے ہیں، اور 3 بجے کوئی کہے نہ کہے تھکتے ضرور ہیں 3:30. ٹھیک ہے؟ جو تھکے ہیں وہ ذرا اونچا بولے سبحان اللہ. اتنے تو ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور دنیا کو سیرت سکھانے آئے تھے. آخری نبی ہے نا، آپ کے بعد نبی. اس لیے جب آپ عقیدہ لوگوں کو بتاؤ گے تو کیا بتاؤ گے؟ میں آج کل کہتا ہوں حضور کا نام لینے سے پہلے کہا کرو آخری نبی. خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین خاتم المعصومین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدہ بتا کر پھر نام لو. بات سمجھ ہے؟ اگر میرے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہو تو میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں آپ کی توجہ کے لیے کہ معصوم بھی کوئی نہیں ہے، نبی بھی کوئی نہیں ہے. معصوم نبی کے ساتھ خاص ہے، نبی معصوم کے ساتھ خاص ہے. یہ جدا نہیں ہے. اگر تم حضور کے بعد کسی کو معصوم مانتے ہو تو لازماً نبی مانتے ہو. اور تم نے کہا، تمہارے بڑے نے کہا نبیوں کے پاس عصمت صغریٰ ہے، اماموں کے پاس عصمت کبریٰ ہے. اس کا مطلب کھلا ہوا کہ وہ امام بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. ختم نبوت کے پہرے داروں کو میں سلام ہے. کبھی کبھی موقع ملے تو انہیں بھی سلام کر لیا کرو. یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. وہ ایک لے کر آیا، تم اس کے مقابلے میں کھڑے ہو، تمہیں لاکھوں سلام.
یہ 12 لے کر آیا، یہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ بتاؤ تم کیا یہ ختم نبوت کی بات نہیں؟ اگلی بات جو سمجھانا چاہتا ہوں، حضور آخری نبی اور آخری معصوم بن کے پڑھانے آئے۔ حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے مدرس بنا کر بھیجا گیا۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق درست کرنے کے لیے بھیجا گیا، اسی لیے ڈیوٹی لگی۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس کا مطلب واضح کہ یہ پہلے پڑھے ہوئے، پہلے تزکیہ نفس۔ اگر میری نہیں مانتے ہو تو قرآن آ گیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ کی آمد سے پہلے یہ گمراہی میں، اندھیرے میں تھے، آپ آئے، آپ نے پڑھایا، حضور نے پڑھایا۔ آپ سے پوچھتا ہوں جنگ والوں بتاؤ حضور کے پڑھانے کا اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ دنیا بھر کے لوگوں، جہاں جہاں میں بسنے والوں، حاکموں، حکمرانوں، زمینداروں، تاجروں، سیاستدانوں، مذہبی رہنماؤں، محققوں، محدثوں، مفسروں، اپنوں اور بیگانوں، جنگ کی دھرتی پہ حق نواز نے سبق پڑھایا۔ حق نواز کے جانے کے بعد آج تک یہ قوم حق نواز کا سبق نہیں بھولی۔ عرب کی دھرتی پہ محمد عربی نے جنہیں پڑھایا وہ کیسے بھول گئے، یہ تصور کرنے سے بھی دل کانپتا ہے۔ حضور نے پڑھایا، کیا کیا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے پڑھایا کس کو؟ معصوموں کو، غیر معصوموں کو؟ کس کو پڑھایا؟ معصوم کو پڑھانے کی یتلو علیہم کس کے لیے ہے؟ یزکیہم کس کے لیے ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ کس کے لیے؟ میں جنگ کی دھرتی میں، احرار پارک میں، حق نواز کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر صحابہ کے دشمنوں، نبی کے بعد معصوم کرنے والوں، معصوم کہنے والوں، تو میں اس احرار پارک میں چیلنج لے کر جا رہا ہوں، تم اللہ کے رسول کے بعد اگر معصوم مانتے ہو تو بتاؤ معصوم پہلے سے پاک ہوتا ہے یا بعد میں پاک ہوا؟ پھر چادر کیا ہے؟ بتا چادر کیا ہے؟ چادر کسا کیا ہے؟ بلایا کیوں ہے؟ بٹھایا کیوں ہے؟ چادر میں ڈالا کیوں ہے؟ پیش کیوں کیے؟ رب کے دربار میں کیوں لائے؟ کیوں کہے ربا یہ میری اہل بیت ہے، پاکی کی دعا کیوں کی ہے؟ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ رجس کیا ہے؟ جواب دے۔ حق نواز کا روحانی بیٹا تجھ سے پوچھ رہا ہے، تجھ سے پوچھ رہا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کیا ہے؟ بتا، تجھے پتا چلے گا انہیں پاک نبی نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ اونچی اونچی حضور آئے تھے پڑھانے کے لیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کا اسوہ حسنہ دنیا کے لیے مثال ہے، دنیا کے لیے مثال ہے، دنیا کے لیے بنیاد ہے۔ آپ نمونہ ہے، آپ ہی نمونہ ہے، آپ ہی سے اسوہ حسنہ چلائے۔ زندگی کے طور طریقے، چال چلن آپ نے سکھائے ہیں، زندگی کا اٹھنا بیٹھنا آپ نے سکھایا ہے، کھانا پینا آپ نے سکھایا ہے، رسم و رواج آپ نے سکھائے ہیں، طور طریقے آپ نے سکھائے ہیں، جنگ و جدال آپ نے سکھایا ہے، امن اور محبت آپ نے سکھایا ہے، قرآن آپ نے پڑھایا ہے، تلاوت آپ نے کی ہے، تزکیہ آپ نے کیا ہے، کتاب آپ نے پڑھائی ہے، باتیں آپ نے بتائی ہے، نمازیں آپ نے پڑھائی ہے، روزے آپ نے پڑھائے کھلائے، کلمے آپ نے پڑھوائے ہیں، دین آپ نے پڑھوایا ہے، شریعت آپ نے پڑھائی ہے۔ یہ سب حضور نے کیا یا نہیں کیا؟ پوچھنا چاہتا ہوں جب حضور پڑھا رہے تھے پڑھنے والے کون تھے؟ کیا اہل بیت نہیں تھے؟
پڑھ کے آئے تھے؟ تم نے کہا پیدا معصوم ہوتا ہے، تم نے کہا ران سے پیدا ہوتا ہے، تم نے کہا اسے چاہے حلال کر دے جسے چاہے حرام کر دے، تم نے یہی کہا معصوم ہی ہوتا ہے۔ بتاؤ کس نے حلال کیا، کس نے حرام کیا؟ کوئی مثال ہے تو بتا دو۔ بتاؤ تمہارے ذمے انہیں رسول نے پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ اپنی طرف سے حلال اور حرام پیغمبر بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں آج عقیدہ یاد کرا رہا ہوں، آخری نبی ہے، آخری معصوم ہے، پڑھا رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، شریعت پڑھا رہے ہیں، پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ پوچھی پڑھانے میں تاثیر ہے یا نہیں ہے؟ پڑھانے کا اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ اب پھر میں تیرے دوسرے عقیدے میں آتا ہوں، نام بھی میرا پتہ نہیں مجھ سے ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ حضرت کی کوئی نظر ہے؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ یہ نہ آئے۔ وہ بھائی میں کون سا کوئی، میں تو بڑی محبت کی باتیں کرتا ہوں، ہے کتنی محبت کی یہ ان سے کبھی پوچھ لینا، کیونکہ آپ کی سمجھ میں اتنی محبت آتی نہیں ہے، تھوڑی ہارڈ ہے۔ پہلا عقیدہ پڑھانے آئے تھے، معصوم کسی سے پڑھتا نہیں۔ دوسری بات رسول پڑھانے آئے تھے، جنہیں پڑھایا ان پر اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ بدلے یا نہیں بدلے؟ انقلاب آیا یا نہیں آیا؟ ان نے سیرت سیکھی یا نہیں سیکھی؟ دین سیکھا یا نہیں سیکھا؟ قرآن لکھا یا نہیں لکھا؟ کس نے لکھا؟ یہ کتنے تھے؟ یہ کتنے تھے؟ حضور کی تعلیمات جنہوں نے پڑھی وہ کتنے تھے؟ اونچی یار، اونچی اونچی اونچی۔ جب حضور دنیا سے جانے لگے تو کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ۔ کتنے تھے؟ اللہ نے جو دنیا میں نبی بھیجے وہ کتنے تھے؟ اونچی 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 اونچی۔ حضور جب دنیا سے رخصت ہوئے صحابہ کتنے تھے؟ حضور تک دین آیا 1.25 لاکھ۔ حضور تک دین آیا 1.25 لاکھ۔ حضور سے قیامت تک دین گیا 1.25 لاکھ۔ پہلے معصوم آئے تھے، اب محفوظ آئے۔ پہلے معصوم آئے تھے، اب محفوظ آئے۔ پہلے معصوم رب کے نائب بن کر آئے تھے، اب محفوظ رسول کے نائب بن کر آئے۔ جو نائب اللہ کے بن کر آئے وہ بھی اعلیٰ ہے، جو رسول کے بن کر آئے وہ بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ نے جنہیں نائب بنایا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو بدل گیا ہو، گم گیا ہو، نکل گیا ہو، بفر گیا ہو، چلا گیا ہو، واپس نہ آیا ہو، دین چھوڑ گیا ہو، مشکل برداشت نہ کی ہو، پریشانی برداشت نہ کی ہو، سارے رہے ڈٹے رہے۔ رسول نے جنہیں نائب بنایا وہ بھی کھڑے رہے، ڈٹے رہے، ایک بھی گیا نہیں۔ وہاں بھی نائبین باکمال، یہاں بھی نائبین باکمال۔ ان کی عظمتوں کو سلام، ان کی عظمتوں کو سلام۔ وہ نائب خدا ہے تو یہ نائب مصطفیٰ ہے۔ توجہ، نعرہ کا وقت دوں گا، نعرے کا وقت دوں گا، میں خود بھی لگاؤں گا۔ توجہ، آج ایک نعرہ اور لگا کے جائیں گے۔ توجہ ہے، توجہ۔ یہ نبی کے نائب ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ نبی کے نائب جب حضور دنیا سے گئے صرف 3 رہ گئے، کوئی یہ کہے حضور کے جانے کے بعد صرف 3 رہ گئے تھے، پوچھتا ہوں یہ جھوٹا ہے یا نہیں ہے؟ میں پہلے بدنام تم سے پوچھتا ہوں جو جھوٹا ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں، جھوٹ ہونے میں کوئی شک تو نہیں۔ یہ توہین رسول ہے، یہ توہین رسالت ہے، یہ توہین تعلیم رسالت ہے، یہ توہین تاثیر رسالت ہے، یہ توہین حکمت رسالت ہے، یہ توہین تدبر رسالت ہے، یہ توہین علم رسالت ہے، یہ توہین رسالت ہے۔ کوئی کہتے ہیں صرف 3
لکھا ہوا ہے؟ میں یہ بھی پوچھتا ہوں کیا لگا ہوا ہے؟ پوچھتا ہوں کہاں لگا ہوا ہے؟ پوچھتا ہوں کہاں لگا ہوا ہے؟ جھوٹوں کے کیا لگا ہوا ہے؟ کوئی میری بات کا غلط مطلب نہ لے لے، میں نے قرآن سے لعنت کہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی، قرآن نے کہا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ حکمرانوں، سپاہیوں، فوجیوں، پولیس والوں، تم ہمارے بھائی ہو۔ جتنی محبت امین سے کرتے ہیں اتنی محبت تم سے کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کرتے، ڈر کے نہیں کرتے، تم بھی محمد کے غلام ہو۔ ہمارے قائد نے کہا تھا صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا غلام ہے۔ جو یہ کہے صرف 3 رہ گئے تھے، جھوٹا ہے سچ ہے؟ توہین رسالت ہے یہ نہیں؟ معصوم کہہ کر تم جھوٹے بنے، 3 کہہ کر تم جھوٹے بنے۔ نبی کے بعد نبی کی سیرت بتاتی ہے، نبی کی بھائی جو کام نبی نے کیے وہ سیرت ہے۔ کیا کیے؟ جو کام نبی نے کیے، حضور نے بیماری کی حالت میں اپنے مصلی پہ جسے کھڑا کیا، یہ نبی کی سیرت ہے یہ نہیں ہے؟ کس نے کھڑا کیا؟ کس نے کھڑا کیا؟ کس نے مصلی دیا؟ کس نے منبر دیا؟ کس نے محراب دیا؟ کس نے مقام دیا؟ کس نے عزت دی؟ کس نے حکم دیا؟ کس نے آڈر دیا؟ مجھ سے کیوں جھگڑتا ہے؟ وہاں جا کے کیوں نہیں مرتا؟ مجھ سے کیوں جھگڑتا ہے؟ ان سے کیوں جھگڑتا ہے؟ ہم نے تو کھڑا نہیں کیا۔ کس نے کھڑا کیا؟ نبی کے، آخری نبی کے مصلی پہ کھڑا ہونے والا پہلا خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر ہے بھائی، ابو بکر ہے، ابو بکر ہی ہے یا کوئی اور ہے؟ میں نے کئی جگہ چیلنج دیا، آج اپنے مرشد کے ذلہ میں دروازے پہ کھڑے ہو کے تمہیں پھر چیلنج دے رہا ہوں، بتاؤ حضور جب حجرہ میں موجود تھے تو نماز کے وقت میں مصلی پہ موجود کون تھا؟ صبح سے شام تک ڈھونڈتے رہنا، رات سے صبح تک ڈھونڈتے رہنا، الٹے لٹکتے ڈھونڈتے رہنا، بٹکتے بٹکتے ڈھونڈتے رہنا، گھومتے پھرتے ڈھونڈتے رہنا۔ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ سب کو بلا کر ڈھونڈتے رہنا، جمع ہو کر ڈھونڈتے رہنا، مجلس کر کے ڈھونڈ لینا، محفل کر کے ڈھونڈ لینا، بڑے کو بلا کر ڈھونڈ لینا، کسی محقق سے پوچھ کر ڈھونڈ لینا، کسی اور کو بٹھا کر پوچھ لینا، کسی مناظر کو لا کر بٹھا دینا۔ بس میں نے کہا جو تمہاری مرضی ہے سب کر لینا، مجھے صرف یہ بتا دینا کہ حضور کے زمانے میں جب حضور حجرے میں موجود تھے، ابھی قبر روضہ رسول میں نہیں گئے تھے، اوپر موجود تھے، اس وقت مصلی پہ کھڑا کون تھا اور کیا کس نے تھا اور پیچھے کون تھے؟ میرے سوال تمہارے سر ہیں، میں تم سے جواب لینا چاہوں گا، بتانا کھڑا کون تھا، پیچھے کون تھا، کھڑا کس نے کیا تھا، نماز کس نے پڑھائی تھی، تکبیر کس نے گئی تھی، اللہ اکبر کس نے کہا تھا، رکوع کس نے کرایا تھا، سجدہ کس نے کرایا تھا، سلام کس نے پھیرا تھا؟ 1 2 3 4 5 5 5 5 ایک دن میں 5 نمازیں کس نے پڑھائی تھی؟ 1 2 3 4 5 تیرے منہ پر ہے، یہ 5 کس نے پڑھائی تھی؟ کتنی پڑھائی تھی؟ 5 نمازوں کے لیے اذانیں کتنی ہیں؟ 5۔ میں نے کہا نبی کی سیرت ہے، بتا جس دن حضور روزہ میں تھے اس دن مسجد نبوی میں اذان ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ کون سی ہوئی تھی؟
رقبہ والی؟ کون سی والی؟ بولو بولو بولو. آج جو مسجد نبوی میں اذان ہوتی ہے وہاں والی ہے یا یہاں والی ہے؟ یہاں والی. وہاں بھی یہی ہوتی. اسی اذان پر جو لوگ آئے تھے اسی اذان پر جو لوگ مدینہ کے گھروں سے نکل کر قدم اٹھاتے اٹھاتے آئے تھے ان قدموں کے نشان دیکھ اس میں علی بھی ہے. قدموں کو تلاش کر اس میں حسین بھی ہے, قدموں کو تلاش کر اس میں حسن بھی ہے. اور جب بلال نبی کے بعد بہت زمانے تک نہیں آئے اور بڑے زمانے کے بعد آ گئے اور اہل مدینہ نے کہا بلال اذان بلالی تو سناؤ, اذان بلالی تو سناؤ. کہا نہیں, پہلے سناتا تھا اشہد ان پہ انگلی اٹھاتا تھا, آج وہ چہرہ نہیں ہے, صبر کے بندھن نہیں رہیں گے, دل کا غبار بڑھ جائے گا, شاید بات پوری نہ کر سکوں, نہیں دے سکتا. وہ سمجھ کے بلال نہیں مانے گا تو کیسے منوائیں گے. شہزادوں کو بھیجا, حسن گئے, حسین گئے, بلال کے پاس جا کر کہا بلال نانا کی یاد تو تازہ کرا دو. انکار نہ کر سکے. بلال نے اذان دی, یہ اذان بلالی ہے, توجہ توجہ, یہ اذان بلالی ہے اور فرمائش حسینی ہے. آج اذان بلالی ہے, فرمائش حسنی ہے, حسینی ہے, علوی ہے, حسنی ہے, حسینی ہے, علوی ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ فرمائش حسنی, حسینی, علوی ہے, اذان بلالی ہے. پوچھتا ہوں جب نبی کے نوازوں کے کہنے پہ بلال نے اذان دی وہ کون سی تھی؟ مسجد حق نواز والی تھی یا کوئی اور تھی؟ کون سی والی تھی؟ مبارک ہو. شہر میں رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت ساروں کو بلا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ محفل سجا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ صوفے لگا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ واٹر پلا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ ویڈیو بنا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ بتا اذان کون سی ہے؟ پگڑی بنوا کر بٹھا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ بتا اذان کون سی ہے؟ تیرے پاس بلالی ہے تو بتا, اور یہ بلالی ہی نہیں, یہ حسینی ہے, یہ حسنی ہے, یہ علوی ہے, یہی محمدی ہے. حضور کی مسجد میں اس اذان کے بعد بتاؤ نماز ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ ایمانداری سے اس نے پڑھائی تھی. تم کہتے ہو خلافت کی بات, میں کہتا ہوں امامت کی بات. تم کرتے ہو بات کی بات, میں کرتا ہوں پہنے کی بات. تم کہتے ہو خلافت کی بات, میں کہتا ہوں امامت کی بات. تم کہتے ہو بات کی بات, میں کہتا ہوں پہلے کی بات. تم کہتے ہو وفات کے بعد, میں کہتا ہوں وفات سے پہلے. بعد میں کیوں آتے ہو؟ پہلے آنا. گھومتے بھٹکتے پھرتے کیوں مسجد نبوی میں آنا؟ کتابیں کیوں کھولتا ہے؟ محراب کیوں نہیں دیکھتا؟ اوراق کیوں پڑھتا ہے؟ منبر کیوں نہیں دیکھتا؟ مصلی پہ کھڑا بتانا کون ہے؟ کس نے کی ہے؟ اذان دی بلال نے فرمائش حسین پر, فرمائش حسن پر. آج مدینے میں کھڑا مچ گیا, ہر آنکھ اشکبار ہے. ارے کیوں رو رہے ہو؟ کہ نبی کے زمانے کی یاد تازہ ہو گئی. پتہ چلا نبی کے زمانے کی اذان آ گئی. وہ لہجہ آ گیا, وہ انداز آ گیا. اس انداز کو انداز بلالی کہا جاتا ہے. تیرے ذمہ سوال ہے, اگر 3 رہ گئے تھے, میں اگلی بات کرنے لگا ہوں. اگر 3 کے لیے آئے تھے, اگر 5 کے لیے آئے تھے, باقیوں کے لیے نہیں آئے تھے. پاپا وہ تو معصوم تھے.
اگر ان کے لیے آئے تھے وہ تو معصوم تھے. اس کا پتہ چلا تیرے عقیدے کے مطابق آئے ابو بکر کے لیے تھے, آئے عمر کے لیے تھے, عثمان کے لیے تھے, طلحہ کے لیے تھے, زبیر کے لیے تھے. جب ان کے لیے آئے تھے انہیں پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ انہوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ سیکھا یا نہیں سیکھا؟ دنیا کے لوگوں میں ایک بات اور کہنے لگا ہوں, آج تک دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں, آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کی زندگی کا ہر حصہ محفوظ ہو. کوئی ایسا نہیں جس کی زندگی کا ہر حصہ محفوظ ہو. ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام آمینہ کا لال ہے, عبداللہ کا لخت جگر ہے, یہی ساقی کوثر ہے, یہی شافع مشر ہے, یہی جانے جہاں محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ, یہی رحمت للعالمین ہے, یہی شفیع المذنبین ہے, یہی خاتم النبیین ہے, یہی سید الاولین والآخرین ہے. اس کی ہر بات موجود ہے, ہر بات آج بھی لکھی ہوئی ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ سب کچھ محفوظ کیوں ہے؟ میں نے جواب دیا اس لیے, اس نے جو کیا محفوظ جماعت کے سامنے کیا, محفوظ لوگوں کے سامنے کیا, محفوظ ہاتھوں میں کیا, محفوظ کردار کے سامنے کیا, محفوظ سوچ میں کیا. آج دنیا والوں تو سوال کرنا چاہتے ہیں, نبی کا چہرہ پوچھ بتاتے ہیں, قدم پوچھ بتاتے ہیں, جملے پوچھ بتاتے ہیں, نگاہ پوچھ بتاتے ہیں, رخسار پوچھ بتاتے ہیں, سلطن پوچھ بتاتے ہیں, سلفوں کا انداز پوچھ بتاتے ہیں, لباس پوچھ بتاتے ہیں, دودھ پوچھ بتاتے ہیں, شوز پوچھ بتاتے ہیں, قدم پوچھ بتاتے ہیں, سونا پوچھ بتاتے ہیں, جاگنا پوچھ بتاتے ہیں, آنا پوچھ بتاتے ہیں, جانا پوچھ بتاتے ہیں, جمال پوچھ بتاتے ہیں, کمال پوچھ بتاتے ہیں, عزت پوچھ بتاتے ہیں, عظمت پوچھ بتاتے ہیں, شرافت پوچھ بتاتے ہیں, دیانت پوچھ بتاتے ہیں, امانت پوچھ بتاتے ہیں, حیا پوچھ بتاتے ہیں, وفا پوچھ بتاتے ہیں, جلوے پوچھ بتاتے ہیں, تذکرے پوچھ بتاتے ہیں, بیویاں پوچھ بتاتے ہیں, بیٹیاں پوچھ بتاتے ہیں, بچے پوچھ بتاتے ہیں, عصب پوچھ بتاتے ہیں, نسب پوچھ بتاتے ہیں, بچپن پوچھ بتاتے ہیں, لڑکپن پوچھ بتاتے ہیں, جوانی بتاتے ہیں, شباب بتاتے ہیں, تقویٰ بتاتے ہیں, طہارت بتاتے ہیں, معراج بتاتے ہیں, بدر بتاتے ہیں, احد بتاتے ہیں, خیبر بتاتے ہیں, تبوک بتاتے ہیں, یرموک بتاتے ہیں, غزوات بتاتے ہیں, لبوں سے نکلے جملے بتاتے ہیں, تلوار بتاتے ہیں, تلوار کی دھار بتاتے ہیں, تیر بتاتے ہیں, تیر کی رفتار بتاتے ہیں, گھوڑا بتاتے ہیں, گھوڑا کی رفتار بتاتے ہیں, رنگ بتاتے ہیں, نسل بتاتے ہیں, رخ بتاتے ہیں, امک بتاتے ہیں, عظمت بتاتے ہیں, اچھائی بتاتے ہیں, بلائی بتاتے ہیں, اٹھنا بتاتے ہیں, بیٹھنا بتاتے ہیں, سونا بتاتے ہیں, لیٹنا بتاتے ہیں, جاگنا بتاتے ہیں, بیٹھنا بتاتے ہیں, پیار بتاتے ہیں, لب بتاتے ہیں, دانت بتاتے ہیں, جملے الفاظ آیاتیں بتاتے ہیں, نکلنا چلنا بتاتے ہیں, بدن کے براشی بتاتے ہیں, تلواریں بتاتے ہیں, تیر بتاتے ہیں, نیزے بتاتے ہیں, گھوڑے بتاتے ہیں, گھوڑوں کی قدمیں بتاتے ہیں, گھوڑوں کی قسمیں بتاتے ہیں, رسمیں بتاتے ہیں, ادائیں بتاتے ہیں, وفائیں بتاتے ہیں, نبی کی زندگی کا نشیب و فراز بتاتے ہیں, تقدس اور بزرگی اور شرافت کے مجسمے بتاتے ہیں, اخلاق کی زندگی اور سیرت بتاتے ہیں, کردار کی رہنمائی بتاتے ہیں, عظمتوں کا شہکار بتاتے ہیں, پیار محبت کے نتیجے بتاتے ہیں, پیغمبر کے سسر بتاتے ہیں, داماد بتاتے ہیں, رشتہ دار بتاتے ہیں, گھر بتاتے ہیں, گھر کا چولہا بتاتے ہیں, دروازہ بتاتے ہیں, دیوار بتاتے ہیں, بستر بتاتے ہیں, چرمائی بتاتے ہیں, رنگ بتاتے ہیں, سنگ بتاتے ہیں, ذائقہ بتاتے ہیں, ذائقہ بتاتے ہیں, پیغمبر کی ذات بتاتے ہیں, صفات بتاتے ہیں, کمالات بتاتے ہیں, گاڑی بتاتے ہیں, بکری بتاتے ہیں, بکرے بتاتے ہیں, اونٹنی بتاتے ہیں, دودھ بتاتے ہیں, دودھ کا ذائقہ بتاتے ہیں, پیغمبر کی رفتاروں کے دارو اعمال اخلاق طرز عمل معیشت معاشرت طرز زندگی نصیب و فراز بتاتے ہیں, پیغمبر کا اٹھنا بیٹھنا چال چلن بتاتے ہیں, عظمتوں کے شہکار بتاتے ہیں, نبی کی چلنے میں قدم کون سے اٹھتا تھا یہ بتاتے ہیں, انگلی کیسے اٹھاتے تھے یہ بتاتے ہیں, اشارہ کیسے کرتے تھے یہ بتاتے ہیں, اشارہ کس کو کرتے تھے یہ بتاتے ہیں, آیا کون تھا یہ بتاتے ہیں, چھایا کون تھا یہ بتاتے ہیں, سینے سے کون رہا یہ بتاتے ہیں, قدم کیسے اٹھے یہ بتاتے ہیں, پیار کے جملے کس کے لیے آئے یہ بتاتے ہیں, نبی کے حسن کی چمک بتاتے ہیں, معراج بتاتے ہیں, درس و تعلم بتاتے ہیں, طریقہ بتاتے ہیں, قرآن کیسے اترا یہ بتاتے ہیں, جبرائیل کیسے آیا یہ بتاتے ہیں, آیاتیں کیسے اتری یہ بتاتے ہیں, لفظ کیا تھے بتاتے ہیں, مکی کون سی بتاتے ہیں, مدنی کون سی بتاتے ہیں, غار میں کیسے گئے بتاتے ہیں, کتے کس کے تھے بتاتے ہیں, چولی کس کی تھی بتاتے ہیں, سوئے کیسے بتائے تھے,
مدینہ میں کیسے آئے تھے بتاتے ہیں، اتحاد کیسے کیا بتاتے ہیں، اتفاق کیسے کیا بتاتے ہیں، بات کیسے کی بتاتے ہیں، چہرہ کیسا تھا بتاتے ہیں، نگاہیں کیسے تھی بتاتے تھے، نگاہوں میں دیکھتے کیسے تھے بتاتے ہیں، اداؤں وفاؤں کی دنیا میں کیسے گھوم گئے یہ بتاتے ہیں، شریعت کیا تھی بتاتے ہیں، طبیعت کیا تھی یہ بتاتے ہیں، عادت کیا تھی یہ بتاتے ہیں، مزاج کیا تھا یہ بتاتے ہیں، اخلاق کیا تھا بتاتے ہیں، سزا کیا تھا بتاتے ہیں، اولاد کیا تھی بتاتے ہیں، بیٹے کون تھے بتاتے ہیں، بیٹیاں کون تھی بتاتے ہیں، ارے پیار سے مسکرائے کیسے یہ بتاتے ہیں، نگاہ اٹھائی کیسی یہ بتاتے ہیں، مدینہ میں کیسے ہے یہ بتاتے ہیں، مدینہ میں کیسے چھائے یہ بتاتے ہیں، مدینہ کی روشنی کیسے بڑھی یہ بتاتے ہیں، منورہ کیسے بنا یہ بتاتے ہیں، مرکز کیسا تھا یہ بتاتے ہیں، مقام کیسا تھا یہ بتاتے ہیں، پیار کس سے کیا یہ بتاتے ہیں، رشتہ کس نے مانگا یہ بتاتے ہیں، رشتہ کس کو دیا یہ بتاتے ہیں۔ سوال کر تو کہتا ہے تین تھے، میں کہتا ہوں بے شمار تھے جنہوں نے آج تک تین پہنچا دیا۔ سائل وش سے کہتا ہے مولانا صاحب کرما بھی دیا، کڑا بھی کر دیا، چنڈے بھی لگوا دیے، بتاؤ نا یہ کون تھے جنہوں نے سب کچھ محفوظ کر کے آج مجھے تک سیرت پہنچائی۔ آج حمد کرنے والا حمد ان کی وجہ سے کرتا ہے، تعریف کرنے والا تعریف ان کی وجہ سے کرتا ہے، سیرت سورت بیان کرنے والا سیرت ان کی وجہ سے کرتا ہے۔ سائل سوال کرتا ہے یہ کون ہے، چند کے لوگوں جواب آتا ہے صحابہ 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 عرش و فرش بنانے والے اللہ، کن کہہ کر کائنات سجانے والے اللہ، آرار پارک سے میری آواز میرے مولا مجبور ہے، بے بس ہے اللہ ہماری آواز محمودیہ کے قبرستان میں حق نواز و انصار و مختار زیارمان اعظم طارق اظہار کی قبروں تک پہنچا دے۔ آج تیرے مرکز میں کھڑے ہو کر تمہارا بیٹا تمہارا مرکز تمہارا کارکن دنیا کفر کے سامنے اپنے قائد احمد لدھیانوی کی قیادت میں کھڑے ہو کر نعرہ لگا رہے ہیں صحابہ تک یہ آواز اللہ ہماری پہنچا کر بنا دے۔ آج کچھ لوگوں نے اگر آپ کی توہین کا فیصلہ کر لیا ہے، چند کی نماز کے جیانوں نے صحابہ کی عظمت کا فیصلہ کر لیا ہے، ان کی پکار آ رہی ہے صحابہ 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 جنگ کی عورتوں، جنگ کے بزرگوں، جنگ کے بچوں، جنگ کی مٹی، جنگ کے زروں، جنگ کی دیواروں، جنگ کی گلیوں، جنگ کے بازاروں، جنگ میں رہنے والے درختوں پتوں اپنوں اور بیگانوں گواہ ہو جانا، گواہ ہو جانا، قیامت کے گواہی دینا۔ ہم آئے تھے، ہم نے کہا تھا، ہم کھڑے تھے، ہم نے کہا تھا، ہمارا قائد موجود تھا، ہم نے کہا تھا شہزادہ موجود تھا، ہم نے کہا تھا جنگی کا جنگی موجود تھا، ہم نے
تھا جرم تلاقی سے کہا گا کوئی مارتا ہے مار دے پکڑتا ہے پکڑ لے بم مارتا ہے بم مار دے گولی مارتا ہے گولی مار دے اتکڑی پہناتا ہے اتکڑی پہنا دے پیڑی پہناتا ہے پیڑی پہنا دے جو تیرے جی میں آئے کرتا چلا جا ہماری بوٹی بوٹی کر دے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے ہمارے گوشت کو زمین پہ پھیلاتا چلا جا زمین کے نصف حصے میں ہماری بوٹیاں پھیلا دے رب کی قسم جب تو بوٹیاں پھیلا کر واپس آئے گا ہماری بوٹیوں سے آواز آئے گی صاحب 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 تمہاری گونج سنی جا رہی ہے پتہ چل رہا ہے حق نواز تیرے دیوانے ابھی زندہ ہیں ہم کھڑے تھے اس کی قیادت میں آج بھی کھڑے میں پرولا کہہ رہا ہوں ہم کھڑے تھے اس کی قیادت میں آج بھی کھڑے ہیں قائدین سنت یہ سارے لوگ شاہ کے نہیں پاکستان کا سنی بچہ بچہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے اٹھئے گستاخوں کو آواز دیجئے ہم تیار ہیں جانیں لٹا دیں گے قیادت کے حکم پہ آواز آتی رہے گی صحابہ 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 ترجمے کرو گے درس دو گے حکایت صحابہ پڑھو گے حکایت صحابہ پہنچاؤ گے حکایت صحابہ پھیلاؤ گے گلی گلی آواز لگاؤ گے اپنے قائد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر شو کھڑے ہو کر دنیا کو بتاؤ تھے جہاد کل بھی ایک تھے جہاد آج بھی ایک ہے اس ہاتھ میں ہاتھ کل بھی تھا آج بھی ہے ہم باطل کے قلعہ کمر تک جہاد مضبوط رکھیں گے کام کرو گے راز پھیلاؤ گے بات بھولو گے تو نہیں پیغام بھولو گے تو نہیں انشاءاللہ نصیب تو وقت آئے گا جب صحابہ کی عزت کا قانون بنے گا اور میں قائد محترم کی موجودگی میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں حکومت نے ہوش مندی کا کام کیا تحریک لبیک پر پابندی اٹھائی جو بلا جواز پابندی تھی اس سے پہلے جتنی پابندی انہوں نے لگائی وہ بھی بلا جواز پابندیاں تھی لہذا ہم نے پرامن ہونے کا ایک زمانے تک ثبوت دیا ہمارا کردار ہمارے قائد کا کردار تمہارے سامنے ہم کہنا چاہتے ہیں پابندی یہاں بھی اٹھنی چاہیے نہیں اٹھنی چاہیے ہاتھ کھڑے کر کے اٹھنی چاہیے اور اگر انہوں نے کہا یوں نہیں اٹھے گی اس طرح اٹھے گی تو آؤ گے آؤ گے قدم بڑھاؤ گے اللہ تعالیٰ میرا نام یونسر میں شروع میں بھول گیا میں اپنے یہاں کے نونہال یونٹ کے دوستوں کو جن نے محنت کی کام کیا میں شروع سے کہتا ہوں جو کام کرو گے وہ ضرور ہوگا کام کرنے سے ہوگا جب بھی کرو گے ضرور ہوگا اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے حضرت کی دعا سے بات حضرت کی دعا سے قبولیت کا وقت ہے تہجد کا وقت شروع ہو گیا ہے ملائکہ اس وقت نیچے آئے ہوئے ہیں آپ نے جتنی آوازیں مولانا فاروقی صاحب کے ساتھ صحابہ کی لگائی ہیں انشاءاللہ یہ آوازیں صحابہ تک پہنچائی جائیں گی اور انشاءاللہ کل قیامت کا دن ہوئے گا
यही आवाज़ें होंगी। सहाबा आपको देखेंगे, देख कर दूर से कह देंगे अल्लाह ये हमारे हैं। बस इतना जब कह दिया, दुनिया के दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ सारी भूल जाएंगी। मौलाना फारूकी साहब ने बहुत खूबसूरत बयान किया। सबके लिए दुआ फरमा दें, अल्लाह ताला नज़र बद से भी बचाए, अल्लाह इल्म व अमल में और भी बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला ये जज्बात, ये जोश व खरोश जो है, अल्लाह इसको भी किसी नज़र बद से बचा कर इस रबीउल अव्वल में मुल्क के अहल सुन्नत ने जिस बेदारी का सबूत फराहम किया, अल्लाह पूरे मुल्क के अहल सुन्नत के जज्बात की तो हिफाजत फरमाए। अल्लाह जिस अंदाज में सारी रात ही लोग थक जाते हैं, बस हो जाती है, अल्लाह ना ये थकते हैं न इनकी बस होती है। सारी सारी रात बैठकर सहाबा 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 करते हैं, अल्लाह ये अदाएँ कबूल फरमाए। मौलाना हक नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह, मौलाना इसारुल कासमी, मौलाना इजहारुल हक, मौलाना मुख्तार साहिब, हज़रत मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद, हज़रत मौलाना मोहम्मद आज़म तारिक शहीद, गाजी हक नवाज, हज़रत अल्लामा मौलाना अली शेर हैदरी, मौलाना अब्दुल गफूर नदीम, शुएब नदीम, शमसुर रहमान और मुल्क भर के तमाम शुहदा के दरजात को बुलंद फरमाए। अल्लाह उन्हीं की कुर्बानियों का ये सिला है। ये सारी सारी रात लोग बैठ करके उनसे भी मोहब्बत करते हैं, उनसे मोहब्बत करने वालों से भी मोहब्बत करते हैं। उन शुहदा के दरजात को बुलंद फरमाए। हमारे परेशान हाल साथी जहाँ भी हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। इन नौजवानों की ज़िंदगियों में बरकतें फरमाए। अल्लाह इनकी हिफाजत भी फरमाए, घरों की हिफाजत फरमाए। हम सबको गैब के खजानों से हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमाए। हर कदम कदम के ऊपर हमारी मदद भी फरमा, हिफाजत भी फरमा, कामयाबियाँ भी नसीब फरमा। जिन नौजवानों ने आज के प्रोग्राम का इत्माम किया, उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। स्टेज पे बड़े उलमाए कराम थे, उनके आने को कबूल फरमा। मौलाना अब्दुल गफूर साहब बीमारी की हालत में सारी रात बैठे, इन्हें भी सेहत अता फरमा। सामने ये सारे जितने लोग हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो हमेशा ही इन प्रोग्रामों में शरीक होकर के शुहदा से और हज़रात सहाबा किराम से मोहब्बत करती हैं, उनकी मोहब्बत को भी कबूल फरमा। हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। नहीं आ रहा, नहीं जा रहा है।